بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جدید اردو غزل کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے اردو ادب میں علامت نگاری۔ علامت کیا ہے؟ پس منظر اور ارتقاء۔ سب سے پہلے علامت کیا ہے؟ A concrete object which represents an abstract concept۔ کنکریٹ آبجیکٹ وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جیسے شمع، اور اس سے جو ہم معنی لیتے ہیں، جو مفاہیم لیتے ہیں، وہ ایبسٹریکٹ کنسیپٹ ہیں، یعنی وہ کنسیپٹ، وہ مفاہیم ہمیں نظر نہیں آتے۔ شمع نظر آنے والی چیز، اس کو محبت کی قربانی، روشنی دینے والا مگر خود جلنے والا، عشق کی بے خودی، راستہ دکھانے والا جیسے مفاہیم جو نظر نہیں آتے کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ الفاظ انسانوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے، بات سمجھانے اور بات چیت کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن صرف یہی نہیں، الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور ان کی ترتیب انسان کی ذہنی ترقی اور بلند خیالی کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ الفاظ کوئی جامد یا غیر متحرک چیز نہیں ہوتے، بلکہ وقت کے ساتھ ان کی شکل اور انداز بدلتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی ادیب یا شاعر لفظ کو تخلیق کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ان کے ذریعے اپنے احساسات اور سوچ کا ایک خاص رنگ دکھاتا ہے۔ جیسے سائنس میں اشاروں اور علامتوں کے ذریعے سچائی بیان کی جاتی ہے، ویسے ہی ادب اور شاعری میں انسانی تجربات اور احساسات کو علامتوں، اشارات اور کنایوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دی نیو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں علامت کے یہ معنی بیان ہوئے ہیں۔ دی ورڈ symbol comes from the Greek symbolon which means contract, token, insignia and a means of identification۔ سمبولن یونانی زبان کے لفظ سمبول سے لفظ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے معاہدہ، نشان، علامت یا شناخت کا ذریعہ۔ دی انسائکلوپیڈیا آف امریکانا میں علامت کے معنی ان الفاظ میں بیان ہوئے ہیں: دی یوز آف ورڈ اور suggest or to intimate rather than to convey specific meaning in an essential characteristics of poetry۔ کسی مخصوص اور واضح مفہوم کو بیان کرنے کی بجائے لفظ کے ذریعے اشارہ دینا یا کوئی تاثر پیدا کرنا شاعری کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ علامت کے بارے میں بیان کیے گئے مندرجہ بالا مفاہیم کی روح سے ہم اس لفظ کے حتمی معنی تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ اس یونانی الاصل لفظ کو نشان، اشارہ، خیال یا کسی پس منظر میں خوابیدہ مفہوم کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں علامت نگاری سے مراد کسی خیال یا فکر کو بالواسطہ طور پر کسی اشارے یا نشان کے طور پر بیان کرنے کا نام ہے۔ ولیم یارک ٹنڈل کے مطابق ادبی علامت اندیکھی شے کی ایسی مشابہت یا مماثلت ہے جس کے قلب میں محسوسات اور فکر کے اشارات کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ مثلاً شمع ایک ادبی علامت ہے اور بظاہر یہ ایک جلتی ہوئی موم بتی ہے، لیکن یہ ایک اندیکھے جذبے، مثلاً محبت کی قربانی، روشنی دینے والا مگر خود جلنے والا، عشق کی بے خودی اور راستہ دکھانے والا جیسے مفاہیم کی علامت بن جاتی ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اردو کے نقاد عارف عبدالمتین نے علامت کے معنی مفہوم سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: علامت کے لغوی معنی ہے نشان یا سراغ، اور اس لفظ کی توضیح یوں کی جا سکتی ہے کہ علامت کسی بھی نوعیت کی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی نوعیت کی دوسری چیز کی نشاندہی کرے یا اس کا سراغ مہیا کرے۔ بالفاظ دیگر علامت اس پرمعنی وجود کا نام ہے جس کی معنویت محض اس سے ماورا کسی اور وجود کے حوالے میں مثمر ہو۔ گل کا لفظ ایک علامت ہے اور اس کی معنویت اس نباتاتی وجود میں پوشیدہ ہے جو کہ سرخ رنگ کی نرم و نازک پتیوں پر مشتمل پیکر لیے اپنی خوشبو سے باغ کے گوشے گوشوں کو مہکا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بلبل کا لفظ ایک علامت ہے اور اس کی معنویت کا راز اس حیواناتی وجود میں پنہا ہے جو اپنے خوشنما اور دیدہ زیب رنگوں والے پروں کے ساتھ باغ میں اڑتا اور گلوں پر کمال شائستگی سے منڈلاتا ہے۔ نقاد یہ کہنا چاہتا ہے کہ گل ایک ایسا لفظ ہے جو ظاہری طور پر پھول کا نام ہے، مگر اس کا وجود ادب میں یہ کسی اور چیز کا اشارہ ہے، جیسے محبوب، حسن، نرمی یا فنا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علامت اس پرمعنی وجود کا نام ہے جس کی معنویت کسی اور وجود کے حوالے سے ہو۔ شاعری چونکہ جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتی ہے، اس لیے وہ علامتوں سے طاقت حاصل کرتی ہے اور انہی کے ذریعے اس میں اثر و گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ شاعری کا اصل لطف تب آتا ہے جب پڑھنے والا علامتوں کے ذریعے چھپے ہوئے خیال کو سمجھ لے۔ ہم علامت کو ایک ایسے بامعنی وجود کا نام دے سکتے ہیں جس کا اصل مطلب اس سے آگے کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
شاعری میں جب علامت استعمال ہوتی ہے تو اس سے کئی گہرے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی علامت صرف اپنے ظاہری مطلب تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس میں جذبات و مفہوم کی کئی تہیں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ علامتیں انسانی ذہن سے ایک ایسا رشتہ قائم کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ اور خیال کی طاقت کے ساتھ مزید گہرا و وسیع ہوتا جاتا ہے۔ علامت کو ہم ایک خاص تصویری خیال امیج بھی کہہ سکتے ہیں جس سے اور بھی خیالات جنم لیتے ہیں۔ یہ خیالات انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اس لحاظ سے علامت ذہن کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے۔ یہ ذہن کو تازہ کرتی ہے، اسے حرکت میں لاتی ہے۔ علامتوں کی اقسام۔ علامتوں کے ابلاغ اور معنویت کی بنا پر ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 روایتی علامتیں، نمبر 2 ذاتی علامتیں، نمبر 3 آفاقی علامتیں۔ روایتی علامتیں وہ ہوتی ہیں جو نسل در نسل انسانی معاشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں لفظ اور چیز کے درمیان کوئی فطری یا لازمی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بار بار استعمال کی وجہ سے لوگ ان کے درمیان ربط محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی جب کوئی لفظ زبان پر آتا ہے تو فوراً اس سے متعلق چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔ مثلا لفظ میز اور اصل چیز میز میں کوئی قدرتی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اسے ہمیشہ اسی چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اب سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ اس طرح اردو فارسی شاعری میں کچھ خاص الفاظ جیسے گل و بلبل، برق و آشیاں، دشت و جنوب وغیرہ بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے علامتی معنوں میں پہچانے جانے لگے ہیں۔ یہ سب روایتی علامتوں کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لوک گیت، ماہیے، ٹپے، مہندی کی رسمیں، صوفیانہ مزار، پگڑی، چادر، چرخہ، مخصوص کڑاہی، دیسی کھانے مثلاً ساگ، سون حلوہ، قورمہ، بریانی، سوئیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب روایتی علامتوں کی مثالیں ہیں۔ ذاتی علامتیں کسی شاعر یا ادیب کی تخلیقی دنیا کا آئینہ ہوتی ہیں جو اس کے ذاتی مشاہدات، تجربات، احساسات اور باطنی کیفیات سے جنم لیتی ہیں۔ یہ علامتیں روایتی یا عام فہم علامتوں سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ان کا مفہوم شاعر کی مخصوص فکری فضا اور تخلیقی مزاج میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ علامتیں قاری کے لیے اجنبی محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب اس ادیب کے اسلوب اور فکری پس منظر کو سمجھا جائے تو ان کے تہ دار معنی سامنے آتے ہیں۔ میرا جی کے زرد پھول، نونویں مراشد کے طلسم حرف اور انتظار حسین کے پیڑ و دھند ایسی ہی ذاتی علامتیں ہیں جو نہ صرف فنکار کے داخلی اضطراب کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ اس کے انفرادی تخلیقی شوق کا ستارہ بھی بن جاتی ہیں۔ جو ذاتی علامتیں ادب کو انفرادیت، گہرائی اور فکری وسعت عطا کرتی ہیں۔ ذاتی علامتیں مکمل طور پر ذاتی ہوتی ہیں، ان کی تشکیل فرد ہی کے جذباتی تجربات سے ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کو کسی شہر یا گلی یا مکان کے سلسلے میں کچھ ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کا نام آتے ہی وہ منظر پوری تفصیل کے ساتھ ذہن میں ابھر آتا ہے، اور جب وہ شخص اس کا ذکر کرتا ہے تو ایک خاص تاثر سے کرتا ہے، لیکن دوسرا شخص اس کے مفہوم کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس مقام سے متعلق ان واقعات کا رشتہ واضح نہ کر دیا جائے جس کا تجربہ پہلے شخص نے کیا ہے، جن کے بارے میں وہ اپنے تاثر کا ابلاغ دوسروں تک کرنا چاہتا ہے۔ آفاقی علامتوں میں علامت اور اس شے میں گہرا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ انسانی زندگی کی ارتقائی مرحلوں سے گزرتے ہوئے مختلف جذبوں اور جسمانی مرحلوں سے گزرتا اور اس کے بارے میں مختلف تاثرات قائم کرتا ہے۔ قول ابن فرید اس ماحول کے بارے میں جس سے بنی نوع انسان کی ارتقائے حیات کا تعلق رہا ہے، تمام انسانوں کے تصورات یکساں ہیں، مثلا آگ، پانی، ہوا، روشنی، زمین، پہاڑ، پیڑ وغیرہ۔ اس لیے ان کے بارے میں تمام انسانوں کے ذہنی جذباتی تجربات اور تاثرات بھی یکساں ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں رد عمل میں تنوع 2 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، اولاً عبرانی، ثانیاً میلانی۔ یعنی ایک معاشرے یا آبادی کے لوگ عرائض کے انتہائی شمال میں رہنے کی بنا پر سورج کو جمال کی علامت تصور کرتے ہیں، لیکن خط استوا پر رہنے والے لوگ اسے جلال محض قرار دیتے ہیں۔ اس طرح علاؤں میں جلتی ہوئی آگ نہ صرف زندگی اور جذبے کی علامت ہے بلکہ رحمت و محبت کی مظہر بھی، لیکن یہی آگ بستی کو اپنے مہیب شعلوں کی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو قہر، غضب اور نفرت کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ غرض آفاقی علامت کے ذریعے ہم جذباتی تجربات کا مادی تجربات کی زبان میں اظہار کرتے ہیں۔ یہ زبان کسی فرد تک محدود نہیں ہوتی بلکہ تمام انسانوں میں مشترک ہوتی ہے۔ علامت کی تاریخ و پس منظر۔ قدیم علامتوں پر غور و فکر کرنے والے ناقدین کے سامنے یہ اہم سوال رہا ہے کہ ان علامتوں کی تاریخ کیا ہے۔ اس سوال پر غور کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی علامت کی تشکیل میں صرف فردی واحد شامل نہیں ہوتا بلکہ اس میں ماحول، معاشرہ اور وقت بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جب کوئی شاعر یا ادیب کوئی علامت استعمال کرتا ہے تو اس علامت کا تعلق صرف شاعر یا ادیب کی ذات سے نہیں ہوتا
بلکہ اس کے پس منظر میں مختلف تہذیبوں اور ان تہذیبوں سے وابستہ انسانوں کے اثار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جیلانی کامران علامتوں کے استعمال کو اظہار کی قدیم ترین صورت سے تعبیر کرتا ہے، تاہم ان کا خیال ہے کہ پہلے ادوار میں شاعری میں علامتوں کا استعمال جزوی طور پر ہوتا تھا، اور جب یہ رجحان مکمل طور پر شاعری پر حاوی ہوا تو اس سے ابلاغ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ انہوں نے علامت میں قاری کی شرکت کو ضروری قرار دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ علامت ایسی ہونی چاہیے کہ قاری بھی شاعر کے محسوسات اور یادداشتوں میں شریک ہو سکے، لیکن اگر قاری ان یادداشتوں محسوسات سے لا تعلق رہتا ہے تو اس صورت میں قاری کے لیے علامت کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے علامت کو استعارے کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک جب استعارے میں سے نئے نئے معنی پھوٹتے ہیں اور وہ اپنے لغوی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو علامت کے مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک تمثیل کے ذریعے علامت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگر اندھیری رات ہے اور میدان میں صرف ایک کمکمہ روشن ہے، آپ اس کمکمے کی طرف آ رہے ہیں تو جسم سے جڑا ہوا آپ کا سایہ آپ کا تعاقب کرے گا اور قدم قدم مختصر ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جب آپ کمکمے کے نیچے کھڑے ہوں گے سایہ آپ کے قدموں میں سمٹ کر غائب ہو جائے گا، مگر جب آپ کمکمے سے آگے بڑھنے لگیں گے تو یہی سایہ آپ کے قدموں سے نکل کر آگے آگے چلنے لگے گا اور بتدریج بڑا ہوتا جائے گا، تاکہ اندھیرے میں جذب ہو کر معدوم ہو جائے گا۔ جب شے صرف ایک معنی کی حامل ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ نشان ہے، جب شے ایک اور شے سے مشابہت کی بنا پر رشتہ قائم کرے تو یہ تشبیہ یا استعارہ ہے، اور جب یہی شے آگے بڑھ کر معنوی توسیع کی علمبردار بن جائے تو یہ علامت ہے۔ علامت دراصل زبان کا ایک تخلیقی اور خیال انگیز انداز اظہار ہے جو بہت وسیع اور جامع ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ایک فرد سے بھی ہوتا ہے اور پورے معاشرے سے بھی۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے ربط رکھتی ہے۔ علامتیں پرانی تہذیبوں اور کہانیوں سے بھی جڑی ہوتی ہیں اور آج کے دور کے مسائل کو بھی بیان کرتی ہیں۔ یہ شعور اور لاشعور دونوں میں اثر ڈالتی ہیں۔ علامتوں کے ذریعے ہم ادیب کے اندر چھپی ہوئی جذباتی طاقت کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی سوچ کے گہرے معنی جان سکتے ہیں۔ ان کا اثر فرد اور معاشرے دونوں پر ہوتا ہے اور انسان کی ذات میں پوری کائنات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ معنوی لحاظ سے علامت نگاری سے ملتی جلتی ایک اور اصطلاح تمثال کاری بھی ہے۔ معنوی لحاظ سے علامت نگاری سے ملتی جلتی ایک اور اصطلاح تمثال نگاری بھی ہے۔ علامت نگاری اور تمثال نگاری کا مقصد یہ رہا ہے کہ لمبی لمبی وضاحتوں سے بہتر ہے کہ شاعر ایک ایسی تصویر سامنے لائے جس پر غور کرنے سے افعال کی سطحیں اجاگر ہو جائیں۔ مغرب میں علامت نگاری اور تمثال نگاری کی تحریک 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں سامنے آئی۔ اس تحریک کا آغاز فرانسیسی شاعر بودلیئر نے کیا، جبکہ رامبو، ورلین، ملارمے، والری، ییٹس، عزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ جیسے شعراء نے اس کی نمائندے بنے۔ فرانسیسی شاعری میں رجحان خاص طور پر 19ویں صدی کی آخری 2 دہائیوں میں نمایاں ہوا۔ یہ تحریک سائنس کے سخت اصولوں اور حقیقت پسندی کے خلاف ایک رد عمل تھی، جس میں شاعری کو ذاتی احساس، خیال اور علامتوں کے ذریعے آزادانہ طور پر اظہار کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس پس منظر میں ذات نظم کا چلن عام ہوا اور شاعری میں علامتی، روحانی اور باطنی پہلوؤں کو اہمیت دی گئی۔ اردو شاعری میں علامت نگاری کی روایت۔ تخلیقی عمل کے دوران شاعر یا ادیب کبھی شعور سے اور کبھی لاشعور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی خیال یا لفظ اچانک لاشعور سے ابھرتا ہے اور تخلیق کا حصہ بن جاتا ہے، اور کبھی شاعر پوری گہری اور شعوری منصوبہ بندی سے علامتیں ترتیب دیتا ہے۔ کبھی ایک لفظ اپنے اندر گہرے معنی سمیٹے ہوئے ذہن میں آتا ہے اور شاعر اس کے گرد دوسرے خیالات اور تصویریں اس طرح بن دیتا ہے کہ وہ ایک مکمل اور بامعنی علامتی نظام بن جاتا ہے۔ اکثر تخلیق کار کی تخلیق کا آغاز ایسے ہی کسی لاشعوری لفظ یا خیال سے ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ شعور میں ڈھل کر مکمل فن پارہ بن جاتا ہے۔ تاہم یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی علامت شعوری طور پر بنی یا غیر شعوری طور پر۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کسی علامت کا فن پارے میں کیا مطلب ہوتا ہے اور کس طرح اثر ڈالتی ہے۔ اس کا اندازہ 3 باتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شاعر کا ذاتی تجربہ جو علامت کا ذریعہ بنا۔ نمبر 2، اس علامت کا فن میں کیا مطلب اور مقام ہے۔ نمبر 3، اور وہ طریقہ جس سے یہ علامت اثر پیدا کرتی ہے۔ کلاسیکی اردو غزل کا علامتی نظام اس دور کے شعراء کے کائنات کے تصور اور زندگی کے نظریے سے جڑا ہوتا ہے۔ خدا، کائنات اور انسان، یہ تینوں بنیادی موضوعات ہیں جن کے آپس کے تعلق سے ان کا فکری نظام بنتا ہے۔
اس لیے ان کی شاعری میں جو علامتیں استعمال ہوتی ہیں وہ بیک وقت ان تینوں سطحوں یعنی مادی، روحانی اور الہی دنیا کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ علامتی نظام صوفیانہ فکر کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں علامتیں زندگی کی معمولی پہلوؤں سے شروع ہو کر اعلیٰ سچائیوں تک پہنچتی ہیں۔ علامتیں زندگی کے عمودی رخ کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی وہ مادہ زندگی سے روحانی حقیقتوں تک کا سفر دکھاتی ہیں، مگر یہ علامتی مادی دنیا سے مکمل طور پر الگ نہیں ہوتی، کیونکہ مادہ اور اس کی ہر صورت حقیقت واحدہ یعنی اللہ کا حصہ ہے۔ یوں کلاسیکی غزل کی علامت نگاری ایک پیچیدہ اور گہرا نظام ہے جو مادی اور روحانی دونوں جہانوں کو ایک ساتھ بیان کرتی ہیں۔ آخر میں اردو ادب میں استعمال ہونے والی اہم علامتیں اور ان کے مفاہیم۔ علامت شمع، آپ یہ دیکھ لیں، شمع اس کو استعمال کیا جاتا ہے حسن، روشنی اور زندگی کے لیے، پروانہ عاشق قربانی فنا کے لیے، آئینہ خود شناسی اور سچائی کے لیے، رات خوف تنہائی اور موت کے لیے، دھند الجھنے غیر یقینی گمشدگی کے لیے، پرندہ آزادی روح اور امید کے لیے، زخم درد ماضی اور ناکامی کے لیے، دریا سفر لاشعور اور تغیر کے لیے۔ اچھا اس کے آگے میں انتظار حسین کے مختلف افسانوں میں سے 3-4 جملے دیے ہیں، علامتی جملے ہیں، پھر آگے ان کا مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ جیسے یہ پورا ایک پیراگراف ہے، اس پیراگراف کے اندر یہ جو ساتھ جیسے شہر کا خالی ہونے کا مفہوم کیا ہے، بند دروازے کا علامتی مفہوم، یہ سارے میں نے دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دوسرا پیراگراف انتظار حسین کا، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کا بھی اسی طرح اس کے اندر آنے والے الفاظ کی علامتیں بیان کی ہیں۔ پھر تیسرا پیراگراف، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا بھی یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ یہ افسانہ کایا کلپ ہے۔ آگے ایک شعر دیا ہے، وہ جو دھوپ میں کھڑا ہے وہی سچائی ہے، شہر میں ہر مجسمہ سایہ فروش نکلا۔ اب اس کے اندر بھی آنے والی دھوپ، کھڑا ہونا، سچائی، شہر، مجسمہ، سایہ فروش، یہ ساری جو علامتیں ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ حاصل کلام، علامت نگاری اردو ادب خصوصاً غزل اور افسانے کی جمالیاتی و فکری ساخت کا ایک اہم جز ہے، جو نہ صرف تخلیق کار کے باطنی احساسات کو گہرائی سے ظاہر کرتا ہے بلکہ قاری کو سوچنے، محسوس کرنے اور معنی تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ علامت کا کمال یہی ہے کہ وہ ایک محدود لفظ کو غیر محدود مفہوم عطا کرے اور تخلیق کو کئی سطحوں پر قابل تعبیر بنا دے۔ کلاسیکی ادب میں صوفیانہ رنگ اور مابعد ادبیاتی جہت اور جدید ادب میں فرد کی نفسیاتی پیچیدگی اور وجودی بحران دونوں ہی علامت کے ذریعے مؤثر طور پر پیش کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں علامت محض ایک اسلوبی حربہ نہیں بلکہ تخلیقی اظہار کا طاقتور وسیلہ بن چکی ہے، جو ادب کو معنویت، گہرائی اور فکری وسعت عطا کرتی ہے۔ اچھا یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ علامت نگاری، اس کا معنی و مفہوم، اس کی اقسام اور مختلف مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔